الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت گالی دینا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بھی گالیاں نہ دیا کرو، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ ماں باپ کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے، بیوی کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے، نوکر ہو غلام ہو ان کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق بندہ ہی گالیاں دے سکتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، چار چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ گالیاں دینا۔ جو گالیاں دیتا ہے یہ منافق ہے۔ اور جو آپس میں گالیاں دیتے ہیں، بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر لگا ہوا ہوگا، تو ایک بندہ اے گواہ کا کہے گا اے اللہ قد شتم ھذا، اس بندے نے مجھے گالیاں دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں، جس نے گالیاں دی تھی اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دو جس کو گالیاں دی تھی۔ پھر ایک اور آدمی آ جائے گا، کہے گا اللہ قد شتم ھذا، اس نے مجھے بھی گالیاں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دو جس کو اس نے گالیاں دی تھی۔ اس طرح بہت سارے گالیاں والے آ جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ گالیاں کا بدلہ دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا فائدہ پڑا گالیاں دینے کا؟ آج اگر دنیا کے اندر کوئی کمزور ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں، یا بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتی ہے، صبر کر جاتی ہے، یا ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، یا کسی کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ادب سمجھتے ہوئے یا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے جواب میں گالیاں نہیں دیتا، صبر کر جاتا ہے، تو قیامت والے دن اس کا سیدھن کھل جائے گا، اس کو سارے نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہاں اللہ معاف فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی بولتے ہیں پہلے گال نکالتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ پھر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ تو زندہ، مردوں کو بھی بات نہ دیا، گالیاں نہ نکالا کرو۔ جو فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب وہ قبر کے مہمان بن گئے، فرمایا مردوں کو بھی گالیاں نہ دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ جو فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، ان کو گالیاں نہ دو، وہ تو جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ وہاں جا کے پا لیا۔ اچھا کر کے گئے تو ان کو وہی اچھا بدلہ مل گیا، برا کر کے گئے تو بری سزا ان کو مل گئی، وہ تو بھگت رہے ہیں۔ اگر برائی کر کے گئے ہیں تو وہ اپنی برائی کا صلہ نتیجہ بھگت رہے ہیں، تمہیں گالیاں دینے کا کیا فائدہ؟ تم اپنی فکر کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ برائی کر کے گیا، وہ تو برائی بھگت رہا ہے، اس کو برا کہنے کی وجہ سے مرنے کے بعد مجھے بھی برائی نہ بھگتنی پڑ جائے۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے،
مسلم میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات تؤذوا الاحیاء، جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، تم مرنے والوں کو گالیاں دیتے رہو، لیکن جو ان کے زندہ ہیں نا رشتہ دار عزیز و اقارب، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال طور میرا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور کوئی اس کو گالیاں دے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کا کوئی مر جائے تو اس کو گالیاں اس کے سامنے نہ دے، ویسے گالیاں دینے نہیں چاہیے، اور اس کے سامنے جب گالیاں دو گے تو اس کے عزیز ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے جو اپنے گالیاں سنے گا تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، دکھ پہنچے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مر گئے، فوت ہو گئے، ان کا نام اعمال تو جمع ہو گیا، تم اپنے نام اعمال کو درست کر لو، ایسا نہ ہو کہ ان کو برا کہتے کہتے اپنے نام اعمال کو گندا کر دو، اور جب جمع ہو تو ساری گندگی بھری ہوئی ہو۔ تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، گندی گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ پھر انسان تو انسان ہے، ہاں ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ مردہ کو بھی گالیاں نہ دو، مرنے والوں کو گالیاں نہ دو، ہم زندہ کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں جو قبر میں سو گئے نا، قبر میں سونے والوں کو گالیاں نہ دو، اور جو باہر چل پھر رہے ہیں ہم تو ان کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ تو پھر انسان تو انسان، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو بھی گالیاں نہ دیا کرو۔ کتنی گندی مخلوق ہے شیطان، اور کتنا ہمارا دشمن ہے شیطان، جس کے بارے میں قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کو گالیاں نہ دو، آج ہم انسانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالیاں نہ دو، بلکہ تعوذوا باللہ من شرہ، اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ شیطان کی جتنی شرارت ہے، جتنا شر ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی موجود تھے، پیچھے بیٹھے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں سواری کو تھوڑی ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگی، پھر سنبھل گئی۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابی جا رہے تھے، انہوں نے یوں کہا تعیس الشیطان، شیطان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ستیہ ناش ہو شیطان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، یہ نہ کہے کہ شیطان برباد ہو جائے، شیطان ہلاک ہو جائے، شیطان کو گالیاں نہ دے۔ کیوں کہ جب تو شیطان کو گالیاں دے گا نا تعاظم، شیطان خوشی سے پھول جائے گا، حتی یکون مثل ھذا البیت، جس طرح بہت بڑا کمرہ مکان گھر ہوتا ہے نا، پھول پھول کر ایسے موٹا ہو جائے گا۔ اور کیا کہے گا شیطان؟ کہے گا بقوتی، دیکھو میری طاقت ہے، میری پاور ہے، میری طاقت سے سواری گر گئی ہے۔ شیطان کی کہاں طاقت ہے؟ ہم ایسے جملے کیوں بولتے ہیں جیسے شیطان پھول جاتا ہے؟ بلکہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کوئی مسئلہ، کوئی گرے یا کوئی چیز گر جاتی ہے، کچھ بھی ہو، یوں کہا کرو بسم اللہ، بسم اللہ۔ جب بسم اللہ کہیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے نا بسم اللہ، اب شیطان سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ سکڑ کتنا ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتی یکون مثل الذباب،
ذباب کہتے ہیں مکھی کو، یہ سکڑ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ تو ہم وہ بات کریں، وہ جملہ بولیں جیسے شیطان کو تکلیف ہو، وہ کام نہ کریں جیسے شیطان خوش ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بخار ہو جائے تو بخار کو بھی برا نہ کہا کرو، گالیاں نہ دیا کرو۔ آج کسی کو بخار ہو جائے نا تو کیا کہتے ہیں، یہ مصیبت چمٹ گئی ہے، چھٹ دی بھی کوئی نہیں۔ بخار کو مصیبت کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، گالے دیتے ہیں، بیماری کو برا بلا کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کو برا نہ کہا کرو۔ ایک عورت تھی جس کے نام تھا ام الصائم، وہ بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھنے کے لیے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک یا ام الصائم، اے ام صائم تیرا کیا حال ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ تو وہ ام صائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی الحمى لا بارک اللہ فیہا، یا رسول اللہ مجھے بخار ہو گئے اور اللہ اس بخار میں برکت نہ ڈالے، اللہ اس کو برباد کرے، ہلاک کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام صائم ایسے نہ کہے، بلکہ یہ جو بخار ہے الحمى لا تصب الحمى، بخار کو گالیاں نہ دے، فإنها تذهب خطايا بنی آدم، یہ جو بخار ہے بنی آدم کی خطاؤں کو، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا جس کو سر میں درد ہو گیا، گالیاں نہیں دی، برداشت کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ شیطان کو گالیاں کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگی رحمان کی یاد سے فارغ ہوں تو شیطان کو گالیاں دوں، میں اتنی رحمان کی یاد میں مصروف ہوں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں شیطان کو برا بلا کہوں۔ یعنی جب اللہ کی یاد میں ہم رہیں گے، ہمارا دل و دماغ ذہن اللہ کی طرف ہوگا، تو پھر کسی کو کیا برا کہنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آج ہم ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، غیبت کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، تہمت کیوں لگاتے ہیں، الزام کیوں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا دل کیوں توڑتے ہیں، شیطان کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اللہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ یاد ہو پھر گناہ ہو، اللہ یاد ہو پھر جھوٹ ہو، اللہ یاد ہو پھر غیبت ہو، اللہ یاد ہو پھر گناہ ہو، اللہ یاد ہو پھر اللہ کی نافرمانی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے محروم ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میں رحمان کی یاد سے فارغ ہوں تو شیطان کو گالیاں دوں۔ تو جس طرح وہ رحمان کی یاد میں ہر وقت مصروف رہتی تھی، میں اور آپ بھی کوشش کریں رحمان کی یاد میں زندگی گزاریں تاکہ ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری زبان گناہ کرنے سے بچ جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا کیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔